ناظرین، ایران امریکہ کشیدگی میں بڑی پیشرفت ہوئی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کی ناکہ بندی ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اب بغیر ٹال کے ایران کو اب نئے ہرمز کھولنا ہوگی۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے بارے میں حتمی فیصلہ کرنے سچویشن روم میں جا رہا ہوں۔ ایران کو متفق ہونا ہوگا کہ وہ کبھی بھی جوہری ہتھیار نہیں بنائیں گے۔ صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ چین اور امریکہ مل کر ایرانی نیوکلیئر ڈسٹ بن نکالیں گے۔ ایران اور عالمی ایٹمی ایجنسی کے تعاون سے یہ ڈسٹ نکال کر اسے تباہ کر دیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکی جہاز اب گھر واپسی کا سفر شروع کر سکتے ہیں۔ ٹرمپ کے اس اعلان کا مطلب یہی ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان امن معاہدے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے دنیا سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر ایران اور امریکہ کے درمیان چل کیا رہا ہے۔ کبھی امن کی امید جاگتی تھی اور دوسرے ہی لمحے جنگ کے بادل منڈلانے لگتے تھے۔ آج ہی امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے دعویٰ کیا تھا کہ واشنگٹن اور تہران ایک ممکنہ معاہدے کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ جنگ بندی میں توسیع، ایران کے جوہری پروگرام پر 60 روزہ مفاہمتی یادداشت سمیت بہت سے معاملات پر اتفاق رائے ہو چکا ہے۔ ناظرین، جے ڈی وینس کے بقول انتظار بس صدر ٹرمپ کی حتمی منظوری کا تھا، جس کا اعلان صدر ٹرمپ نے سچویشن روم سے کرنا ہے۔ نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کا دعویٰ ہے کہ امریکہ اور ایران کی اعلیٰ قیادت ابھی معاہدے پر غور کے لیے مزید چند دن چاہتی ہے۔ ٹرمپ کے بیانات ایک طرف پیشرفت کا اعتراف کرتے ہیں اور دوسرے ہی جملے میں دھمکی کی زبان بولتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ایران امریکہ کشیدگی میں اب سوال صرف ایران اور امریکہ کا نہیں رہا، بلکہ پورا مشرق وسطیٰ اس تنازع کا حصہ بنا ہے۔ برطانوی اخبار گارڈین کے مطابق ٹرمپ نے مجوزہ معاہدے کا مسودہ اسرائیل اور خلیجی اتحادیوں کو بھجوا دیا تھا۔ اس مسودے میں آبنائے ہرمز کو 30 دن میں مکمل بحال کرنے، امریکی ناکہ بندی ختم کرنے اور ایران کو $12 ارب کے منجمد اثاثوں تک محدود رسائی دینے کی تجاویز شامل ہیں۔ یہی نہیں، امریکہ اب اس ڈیل کو صرف جنگ بندی نہیں بلکہ پورے خطے کی نئی صف بندی کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ معاہدے میں $300 ارب کے سرمایہ کاری فنڈ کی تجویز بھی شامل ہے۔ ایران اسے جنگی نقصانات کا ازالہ قرار دیتا ہے، جبکہ واشنگٹن اسے بین الاقوامی سرمایہ کاری فنڈ کا نام دے رہا ہے تاکہ لفظ ہر جانے کے استعمال سے بچا جا سکے۔ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ تہران میں بڑے ریئل اسٹیٹ منصوبوں اور سرمایہ کاری ڈیلز پر بات ہو رہی ہے۔ گویا میزائلوں کے سائے میں سرمایہ کاری کے خواب بھی بیچے جا رہے ہیں۔ ادھر عرب میڈیا کا دعویٰ ہے کہ اس معاملے میں سب سے اہم مسئلے یعنی ایران کے جوہری پروگرام پر بھی کئی اہم نکات پر اتفاق ہو چکا ہے۔ ذرائع کے مطابق ایران عالمی جوہری نگرانی پر رضامند ہو چکا ہے۔ افزودہ یورینیم چین منتقل کرنے پر بھی تیار ہے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ امریکہ کے حوالے نہ کیا جائے، یعنی اعتماد اب بھی موجود نہیں۔ اسی دوران صدر ٹرمپ نے سعودی عرب، پاکستان، ترکی، مصر، قطر اور دیگر اسلامی ممالک پر زور دیا کہ ایران بحران کے حل کے بعد سب بیک وقت ابراہیمی معاہدے پر دستخط کریں۔ ناظرین، معاہدہ ابراہیمی پر دستخط یہ صرف سفارتی بیان نہیں بلکہ مشرق وسطیٰ کے نئے سیاسی نقشے کا اشارہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایران واقعی ایسے خطے کو قبول کرے گا جہاں اسرائیل کو اجتماعی طور پر تسلیم کر لیا جائے؟ اعتماد کے اسی فقدان کی وجہ سے خطے میں بار بار کشیدگی کی چنگاریاں پھوٹتی ہیں، کہیں نہ کہیں حملے کی خبر چلتی ہے۔ کل ہی امریکی فوج نے دعویٰ کیا کہ ایران نے کویت پر بیلسٹک میزائل حملہ کیا جسے ناکام بنا دیا گیا۔ دوسری طرف ایران کی پاسداران انقلاب کا دعویٰ تھا کہ انہوں نے امریکی MQ-9 ڈرون مار گرایا، جبکہ ایک F-35 طیارے کو بھی پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ ادھر ٹرمپ کی عمان کو مبینہ دھمکی اور تہران کا سخت رد عمل اس پورے ماحول میں کشیدگی کے رنگ بھر رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کو وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ایک بیان دیا جس میں انہوں نے کہا کہ عمان کو باقی سب کی طرح برتاؤ کرنا ہوگا ورنہ ہمیں انہیں تباہ کرنا پڑے گا۔ ٹرمپ نے یہ بات ان خبروں کے رد عمل میں کہی جن کے مطابق عمان اور ایران آبنائے ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں پر ٹول عائد کرنے کے منصوبے پر بات چیت کر رہے ہیں۔ ٹرمپ کی جانب سے عمان کو تباہ کرنے کی دھمکی نے مبصرین کو حیران کر دیا ہے، کیونکہ عمان کو طویل عرصے سے امریکہ کے قریبی عرب خلیجی اتحادیوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ عمان اور امریکہ کے درمیان کئی دہائیوں پرانے دفاعی تعاون کے معاہدے ہیں جن کے تحت امریکی فوج کو عمانی بندرگاہوں اور فضائی اڈوں تک رسائی حاصل ہے، جو خلیج اور بحیرہ ہند کے خطے میں امریکی فوجی کارروائیوں کے لیے اہم سمجھی جاتی ہیں۔ ایسے میں ٹرمپ کی عمان کو دھمکی کا مطلب کیا ہے، اور کیا صدر ٹرمپ کے تازہ بیان کے بعد یہ خطرہ ٹل گیا ہے؟ سوال یہ بھی ہے کہ واقعی ایران اور امریکہ میں امن معاہدہ ہونے والا ہے؟ اگر ہاں تو پھر دستخط کب اور کہاں ہوں گے؟ اور کیا ایران واقعی اپنے جوہری پروگرام پر مکمل نگرانی قبول کرے گا؟ چین کا مطالبہ ہے کہ معاہدے کی توثیق اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے کی جائے تاکہ اسے عالمی قانونی حیثیت حاصل ہو سکے۔ کیا یہ چین کا مطالبہ مانا جائے گا؟ ان سب سوالوں کے جواب جانیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق مندوب اقوام متحدہ منیر اکرم صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب۔
دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. منیر اکرم صاحب, ابھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا جو سوشل میڈیا پر ایک بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی ختم کی جا رہی ہے اور ہمارے جہاز اب اس ناکہ بندی کو ختم کر کے واپس جا سکتے ہیں. تو یہ جہاز کیا اچیو کر کے واپس جا رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی میرے خیال میں ناکہ بندی جو امریکہ نے لگائی وہ ایران کے بعد میں لگائی ہے. ایران نے ہرمز کو بند کر دیا اور سب میں زیادہ جو پریشر پڑا ہے وہ تو امریکنوں پر اور جو ویسٹرن ممالک ہیں جو تیل فروخت کرتے ہیں لیتے ہیں ان کے اوپر پریشر آیا ہے. تو اب اس کو کھلوانا تو ان کے حق میں ہی ہے. اگر ہرمز کھل جاتا ہے تو وہ ایران کی طرف سے کنسیشن ہے. اور منیر اکرم صاحب, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنی اسی ٹروتھ سوشل کی پوسٹ کے اندر یہ بھی کہا ہے کہ 11 ماہ پہلے جو اٹیک کیا تھا اس میں جو نیوکلیر ایران کا انرچ یورینیم تھا وہ ملبے تلے دب گیا اور اس کو اب چائنا اور امریکہ نکالیں گے. سو 11 ماہ پہلے ایک اچیومنٹ ہو گئی, دوبارہ پھر یہ 40 دن کی جنگ ان کو کیوں کرنا پڑی؟ یہی سوال اچھا سوال ہے. یہ ذرا واشنگٹن میں کس نے پوچھنا چاہیے آپ لوگوں نے کہ کیا حاصل کیا, کیوں جنگ شروع کی اور کیا حاصل کیا اس جنگ سے. اگر وہاں ان کی جو یورینیم ہے اس کو گاڑ دیا تھا پچھلے جون میں, تو پھر اس وقت کیوں کہا کہ امیوننٹ تھریٹ ہے ایران سے. ان دونوں باتوں میں ایک سچ ہو گئی نا. تو اب یہ تو میرے خیال میں امریکہ کی پوزیشن میں عدل بدل تو یہ رہی ہے, اور جو ٹرمپ صاحب جو دل میں آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں. خالد چشتی صاحب, گزشتہ 3-4 دنوں کے اندر جو اٹیکس ہوئے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ پاکستان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے, ابھی تک حتمی معاہدے پر دونوں ممالک نہیں پہنچے اور پاکستان بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ کوئی معاہدہ طے ہو جائے دونوں کے درمیان. پاکستان ایران کا وزٹ بھی کر چکا, پھر پاکستان کے اندر ایک ٹاکس کا جو ہے وہ پورا سیگمنٹ ہوا, دوسرا نہیں ہو سکا. سو ان اٹیکس کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ ثالثی کا کردار جو ہے وہ متاثر ہوا ہے؟ جی بہت شکریہ ذوق صاحب, آپ نے انوائٹ کیا. جی اس وقت جنگ جہاں پہ رکی ہوئی ہے یہ ٹیکنیکلی کم ہے, اور اس وقت آپٹکس اور ڈیلوژن یا ایلوژن کہہ لیں یا پرسیپشن کی جنگ زیادہ ہوئی ہے. دونوں سائڈیں یہ چاہتی ہیں کہ جہاں بھی سیز فائر ہوا ہے وہاں سے آنورڈ ایسا لگے کہ دونوں سائڈیں انڈیویجولی اپنے لوگوں کو, اپنی اپوزیشنز کو اور گلوبلی یہ امپریشن دے سکے کہ وہ سائڈ جیتی ہے.